الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ و من والہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اپنی عنایتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس مالک نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا اور جس میں ہمیں کچھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں اپنے گھر پر بلایا، اعتکاف میں بٹھایا. کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہم آئے ہیں، اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اسی نے بھیجا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو اعتکاف میں نہ آ سکے، نہ بیٹھ سکے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسی رب کریم کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ سعادت بزور بازو لیس خدا، یہ ہمارے بازو اور طاقت کی سعادت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے. اگر کوئی بادشاہ یا بڑا آدمی اپنے ساتھ کسی کو کھانے بٹھا دے تو کبھی بھی وہ خادم، وہ آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے مقام کی وجہ سے، میری بلندی کی وجہ سے، ہرگز نہیں، بلکہ دل میں یہی سوچے گا کہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دسترخوان پر مجھے کھانے بٹھایا. تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے در پر بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آیا ہوں، میں بیٹھا ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی نے اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، اپنے در پر بلایا ہے. یہ اس رب کریم کا بڑا احسان ہے. وہ شاعر کا شعر ہے جو بہت آپ سنتے رہتے ہیں: شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا، خاص اپنے در کا رکھا، میں تو اس قابل کا تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در گھمایا میں تو اس قابل نہ تھا. نہ معلوم کہاں کہاں ٹھوکریں ہمیں کھلاتا ہو، کس کس جگہ ہم کو وہ بھیجتا، لیکن خاص اپنے در پہ اس نے ہم کو بلایا. ہم تو اس قابل نہ تھے. ہم اس لائق ہی کہاں تھے. یوں نہیں در در گھمایا میں تو اس قابل نہ تھا. آگے کہہ رہا ہے: میں ہی یا رب تجھ سے غافل رہا مولا میرے، میں ہی یا رب تجھ سے غافل رہا مولا میرے، پر تو نہیں بھولا مجھے یا رب تیرا میں اس قابل تھا. یعنی میں تجھ سے غافل تھا لیکن تو مجھ کو نہیں بھولا. اگر میری غفلت کو دیکھ لیتا تو مجھے نماز کی بھی توفیق نہ دیتا. نہ معلوم ہم کو ارے بھائی ہم ذرا کسی سے
ناراض ہو جاتے ہیں تو دروازے پر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں. ہے نا ہمارا معاملہ؟ جب کوئی آتا ہے اور میں اس سے جب ناراض ہوں، ہماری ناراضگی اس سے ہوتی ہے، تو ہم باہر سے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، حالانکہ میری آپ کی ناراضگی معمولی مسئلے میں تھی. تو وہ مولا کے تو ہم ہزاروں نافرمان ہیں، ہزاروں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک عجیب بات کی. حسن بصری نے جب اپنی مجلس میں یوں کہا کہ راتوں میں اٹھو، نمازیں پڑھو، اس رب کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، وہ ضرور کھولے گا. تو زمانے کی ولیہ ایک عورت جس کا مقام نہ معلوم کیا ہوگا، اس نے چپکے سے حسن بصری پر ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھا، حضرت، بہت لذاذت سے لکھا، حضرت این یغلق باب اللہ تعالی، فرمایا اللہ کا دروازہ بند ہی کب ہوتا ہے کہ کھلوانا پڑتا ہے؟ اس کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، رات ہو دن ہو، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے ہم کو عبادت کی، نماز کی، اعتکاف کی، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو اللہ اور توفیق دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ ان نعمتوں سے محروم کر دے گا. اس لیے ہم خوب شکر کریں. پھر اس کے بعد دوسری بات خاص طور پر جو احباب معتکفین ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اعتکاف میں نیت ہماری کیا ہو. اس کو ذرا تتول لیں، اپنی نیت تتول لیں. معتکف کی نیت کیا ہو؟ ہرگز نہیں کہ میں خانقاہ میں آیا ہوں، نہ، یہ نیت نہیں، بالکل نہیں، یہ نیت نہیں. یہ مخلوق کی نیت پر تم آ رہے ہو. کیا نیت کرو گے؟ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے مداومت کے ساتھ، اس لیے میں عمل کر رہا ہوں. اپنی نیت کر لو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ، مداومت کے ساتھ یہ اعتکاف فرمایا ہے. ہم اتباع رسول میں اعتکاف کر رہے ہیں. اگر اتباع رسول کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ جتنا محبوب ہے رب کا، اس کی ادائیں بھی اتنی محبوب ہے. یہ اعتکاف اللہ کو محبوب ترین بن جائے گا. تو اپنی نیت یہ کر لیں کہ ہم اتباع رسول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں مداومت کے ساتھ اعتکاف فرمایا. صرف ایک رمضان ایسا گزرا کہ جس میں حضرت نے اپنا خیمہ بھی بندوا دیا، پوری تیاری بھی کر لی، لیکن مغرب سے پہلے پہلے بہت سارے خیمے دیکھے. آپ نے پوچھا یہ سارے خیمے کس کے ہیں؟ فرمایا ازواج مطہرات کے. حضرت نے صرف حضرت عائشہ کو اجازت دی تھی، باقیوں کو اجازت نہیں تھی. حضرت کی اجازت کے بغیر مسئلہ ہوا تو حضرت نے اعتکاف ہی موقوف کر دیا. لیکن چونکہ نبی کسی عمل پر جب مداومت کرتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عشرے کا اعتکاف شوال میں کر لیا. تو مداومت کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے، اسی لیے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا. لیکن علل کفایہ اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے صحابہ نے اعتکاف نہیں کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ. بہت سو نے کیا، بہت سو نے نہیں کیا. اس سے مسئلہ نکالا کہ نبی نے چونکہ مداومت کی تو مؤکد ہے، اور نہ کرنے والوں کو آپ نے کچھ تنبیہ نہیں کی، اس لیے کفایہ ہے. یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب. تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یہ. تو پہلی بات تو ہم اتباع نبوی کی نیت کریں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حضرت نے مداومت کے ساتھ
عمل فرمایا۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے کعبۃ اللہ کو مثابہ بنایا۔ مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ پانی پینے کا جو گھاٹ ہوتا ہے نا، جہاں ہم جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ فرمایا کہ پانی کے گھاٹ پر جانور ایک مرتبہ پانی پینے نہیں جاتا، بار بار جاتا ہے، اسی طرح تم بھی میرے گھر کی طرف بار بار آتے رہنا۔ مثابۃ للناس وامنا، اور امن کی جگہ بنائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ ہے جملہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم خلیل اللہ سے اور اسماعیل ذبیح اللہ سے، ان طہرا، میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان طہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ طہارت کے دو مطلب ہے، ایک تو طہارت باطنیہ اور ایک طہارت ظاہریہ۔ طہارت ظاہریہ کا مطلب بت پرستی وغیرہ وہاں نہ ہو، جیسے ماضی میں رہ چکا یا بعد میں دور نبوت سے پہلے رہا، اس سے صاف کرو۔ اور باطنیہ کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دل اپنے صاف ستھرے ہو۔ تو بیت اللہ کو صاف رکھو نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے، اور تیسرے نمبر پر طواف کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اعتکاف بہت پسند ہے، اسی لیے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو جب بیت اللہ صاف کرنے کو کہا کہ مقاصد عالیہ میں اعتکاف کو بھی بیان فرمایا۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ فائدے کیا ہیں اعتکاف کے؟ ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اعتکاف بندہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یہ بہت بڑا فائدہ۔ اور ذات والا صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کتاب الصوم کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ باہر نیکیاں کرنے والوں کے برابر نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے، حالانکہ وہ عمل اس نے نہیں کیا۔ مثلا کسی بیمار کی عیادت کے لیے یہ نہیں جا سکتا اعتکاف کی وجہ سے، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی دوسرا باہر رہ کر کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو اس مریض کی عیادت والے کو جتنا ثواب ملے گا معتکف کو بغیر عیادت کے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، ایک انسان کسی کے جنازے میں نہیں جا سکا، ابھی اطلاع آئی ہمارے عزیز جنہوں نے اخیر میں تراویح آخری 8 رکعت پڑھائی، مولوی فیصل سلمہ، ابھی تراویح کے بعد اطلاع آئی کہ ان کے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ غری کی رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مبارک ایام آخری اشرا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جنازے میں نہیں جا سکے، لیکن بغیر جنازہ پڑھے ہوئے جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ جتنا ثواب دے گا ان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یہ ذات والا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے کہ معتکف جو ہیں بہت سے اعمال نہیں کر پاتا، لیکن بغیر کیے ہوئے بھی اللہ اسے عطا فرماتا۔
اور تیسری بات یہ خلوت کی تھوڑی سی زندگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بابرکت سے مجلہ اور منور کرنا تھا، تو اللہ نے آپ کے لیے خلوت کو پسند فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے غار حرا میں 6 مہینے تک خلوت اختیار کی۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ وحی کے نزول کے بعد بھی مدنی زندگی میں حضرت سال میں کئی مرتبہ جنگل میں اکیلے تشریف لے جاتے تھے، اور اکیلے 2-3 گزارتے تھے، 2-3 دن، اور تنہائی میں جا کر کے رہتے تھے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلو، حضرت خلوت میں چلے جاتے تھے 2-3 دن کے لیے، اس لیے کہ خلوت کی بنیاد پر انسان کو اپنے گناہ کے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنی برائیوں کے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنی زندگی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو ابھی اعتکاف ہے، اس میں انسان گویا خلوت میں ہے، تھوڑا سا اپنی زندگی پر سوچے کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے اور میں نے کیا کام کیے۔ دیکھو شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ رمضان کے ختم ہونے پر، اعتکاف کے ختم ہونے پر، اور بہت سے احباب کے نماز اور تراویح کے ختم ہونے پر شیطان ہمیں بھلائیاں بتاتا ہے، اپنی برائیوں پر نظر نہیں کرنے دیتا۔ ماشاء اللہ میں نے تو اعتکاف کیا، ماشاء اللہ میں نے تو فلاں کام کیا، ماشاء اللہ میں نے تو آخری عشرے میں پورا قرآن پورا کر لیا، ماشاء اللہ میں نے تو یہ کیا۔ تو ہمیشہ شیطان جو ہے وہ ہماری خوبیوں پر نظر دلواتا ہے اور اپنی برائیوں پر نظر نہیں دلواتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر برائیوں پر نظر چلی جائے تو یہ توبہ کر لے گا، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اس لیے وہ ہمارے خیر کے پہلو بتاتا ہے، اور جب خیر کے پہلو ہی کو میں دیکھتا رہتا ہوں تو پھر اس صورت میں میری نظر برائیوں پر نہیں جاتی، نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، برائیوں کے اوپر رونے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے جو ہمارے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ، آپ نے بہت مشہور بادشاہ ہے جو بیچارہ برما میں جا کر کے سو گیا، اور جس نے جو ہے آخر میں جو اشعار کہے، شاعرانہ مزاج تھا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے اور جسے تیش میں یاد خدا نہ رہے، یعنی عیش میں اللہ کی یادیں نہ رہیں، خوف نہ رہے، اور غموں میں بھی اللہ یاد نہ رہے۔ اور اس نے اپنی آخری زندگی پر رو کر کہا کہ بد نصیب ہے ظفر تو کہ تجھے اپنے وطن میں اپنی قبر کی جگہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو شاعرانہ تخیل تھا ان کا۔ تو ظفر شاہ بادشاہ نے کہا، رہی غیروں پہ نظر میری، رہی غیروں پہ نظر میری، دیکھتا رہا میں دوسروں کے عیب و ہنر، دیکھتا رہا میں دوسروں کے عیب و ہنر، جب پری نظر میری اپنی برائیوں پر تو مجھے دنیا میں کوئی برا نہ رہا، مجھے دنیا میں کوئی برا نہ لگا۔ یعنی جب تک میری برائیوں پر نظر نہیں تھی میں دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا رہا، لیکن جب میری نظر میری برائیوں پر پڑی تو پھر اس صورت میں مجھے سب اچھے لگنے لگے، میں ہی اپنی ذات کو برا سمجھنے لگا۔ تو دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ انسان جب اپنی زندگی کو، اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے تو رونا آتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، رجوع الی اللہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور اعتکاف ہے ہی اسی لیے۔ تیسری ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آخری عشرے کا اعتکاف اس لیے فرمایا کہ اسی میں راجح روایتوں کی وجہ سے شب قدر ہے۔
راج قول پر اسی میں شب قدر ہے، اور حضرت نے شب قدر کی وجہ سے اعتکاف فرمایا۔ تو 10 رات اگر ہم جاگ لیں گے، تھوڑی سی عبادت کر لیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں گے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شد میزرہ، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ ہماری اصطلاح میں بولتے ہیں کمر کس لینا، تو اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضرت پورے سال اپنی گھر والیوں کو نہیں جگاتے تھے۔ روایتوں میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سامنے لیتی رہتی تھی، حضرت تہجد پڑھتے رہتے تھے، جب سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دباتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، حضرت سجدہ فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت بیویوں کو نہیں جگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عروہ سوال کر رہے ہیں، بھانجے، فرمایا خالہ جان، نبی علیہ السلام سجدے میں آتے تھے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کا پاؤں دبانا پڑتا تھا؟ فرمایا بیٹے 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے گھروں میں چراغ کہاں تھے، روشنی نہیں تھی ہمارے گھروں میں۔ مسجد نبوی میں 8 ہجری تک روشنی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے عیسائیت سے، آپ نے چراغ جلایا تھا، اور آپ کا ایمان سن 9 میں ہے، تو سب سے پہلے چراغ تمیم داری نے مسجد نبوی میں جلایا، اس سے پہلے روشنی نہیں تھی۔ تو بہرحال ایک تو وجہ بیان فرمائی کہ بیٹے گھر میں کہاں ہمارے روشنی ہوتی تھی کہ مجھے پتا چلے، اور دوسرا فرمایا کہ بیٹے حضرت تو بہت لمبا قیام کرتے تھے، میں کہاں اتنا بیدار رہتی۔ اسی لیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر تمہیں بات بتاؤں، یہ جو سارے 3 پارے پڑھے گئے یہ کچھ نہیں ہے، میں سچ کہتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا رات کی نماز میں، تو حضرت نے سورہ بقرہ پوری کی، دل میں خیال آیا اب رکوع کریں گے، لیکن حضرت نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ خیال آیا کہ اب آل عمران پر رکوع کریں گے، تو حضرت نے سورہ نساء شروع کر دی۔ فرمایا میرے دل میں کچھ برے وسوسے آنے لگے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کیا وسوسے؟ فرمایا جی میں آیا نماز توڑ کر بیٹھ جاؤں۔ حضرت نے جا کر سورہ مائدہ پر جا کر کے پہلا رکوع کیا، یعنی کتنے پارے ہو گئے؟ 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے، 6 پارے کے پاؤں تک ایک رکعت میں۔ تو یہ جب 3.5 پارے پڑھے جا رہے تھے تو دل خوش تھا اس بات کے اوپر کہ وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم نے تو ایک مشابہت اختیار کی ہے نبی علیہ السلام کی، ورنہ کہاں نبی کی نماز اور کہاں وہ 5.25 پارے ایک رکعت کے، اور ہمارے کہاں 3.5 پارے 20 رکعت میں، اس میں ہم پانی بھی پی رہے ہیں، اس میں ہم آرام بھی کر رہے ہیں۔ حضرت کا حال تو یہ تھا کہ جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ، جتنا لمبا قیام، اگر 5.25 پارے پڑے ہیں تو رکوع بھی اتنا ہی لمبا، سجدے بھی اتنے ہی لمبے۔ کیسی نماز ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ شباہت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ نہ کچھ مشابہت ہے، حقیقت اس کو تو کر دے، صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس بہانے کچھ قرآن پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، کچھ تراویح ہو جائے گی، کچھ راتوں میں اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ شب قدر نصیب فرما دیں گے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا خاص خیال رکھیں جو معتکفین احباب ہے، ویسے تو سبھی کو رکھنا ہے کہ یہ جو رمضان کے ایام اور خصوصاً آخری عشرہ جو چل رہا ہے، باتوں سے بہت پرہیز کریں، باتوں میں وقت نہ گزاریں، خصوصاً معتکفین احباب باتوں میں وقت نہ گزاریں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب، سب سے زیادہ بقول ہمارے حضرت کے دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو شہرت عطا فرمائی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ہمارے اکابر میں سے اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور حضرت کی خانقاہ جتنی مشہور ہوئی اور اکابر جو آپ کے وہاں رہتے تھے تو حضرت پہلے ہی دن کہہ لیا کرتے تھے، بلکہ بار بار کہتے تھے خوب سوؤ، خوب کھاؤ، خوب پیو، لیکن باتیں نہ کرو۔ فرمایا کرتے تھے مجھے باتوں سے بڑی نفرت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ خانقاہ میں تشریف لاتے تھے شہر کی، مولانا منظور نعمانی بھی تشریف لاتے تھے شہر کی، مولانا عمران خاں بھوپالی بھی تشریف لاتے تھے شہر کی، مولانا معین الدین مراد آبادی بھی تشریف لاتے تھے، شیخ یونس بھی وہیں ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے، حضرت مولانا یوسف مطالعہ، مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ رحمہم اللہ تعالیٰ بھی ان کی خدمت میں، یہ سب اپنے زمانے کے مشائخ، محدثین، مفسرین، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ جیسی شخصیت، جو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے، ان کے پیر و مرشد وہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، مجازین میں سے تھے۔ یہ زمانے کے سب ابدال اور غوث اور قطب اور محدثین اور مفسرین اور فقہاء حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ہوتے تھے، اور حضرت کے وہاں بڑے اصول تھے۔ اصول میں سب سے بڑا قاعدہ یہ تھا بھائی باتیں نہ کرو۔ تو حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کی شرح کرتے ہوئے، حضرت شیخ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی سونے میں بھی اختتام ہوتا ہے، باتوں میں بھی اختتام ہو، کھانے میں بھی اختتام ہوتا ہے، یعنی سونا بھی ایک حد تک انسان سو سکتا ہے، کتنا سوئے گا، کھانے میں بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، کتنا کھائے گا، پینے میں بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، کتنا پیے گا، لیکن باتوں میں انتہا نہیں ہو سکتی، اور جب انتہا نہیں ہوتی ہے تو غیبتیں ہو جاتی ہے، جس سے اعتکاف تو بربادی ہوا، روزہ بھی برباد ہوا، حاصل کچھ نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں صائم جو روزے دار ہیں، وَلَيْسَ فِي صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ، فرمایا ان کے روزوں میں پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، صرف پیاسے رہے، بھوکے رہے۔ اور کتنے راتوں میں قیام کرنے والے ایسے ہیں لَيْسَ فِي قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرَةُ، بیدار رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ وہ غیبتوں سے ختم، وہ برائیوں سے ختم، وہ عبث اور بیکار باتوں سے ختم۔ اس لیے دیکھو جتنے معتکفین یہاں ہیں، میری آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، نیند آئے آپ سو جایا کرو، کھانے کے وقت میں خوب کھاؤ۔ بہت اچھا مفتی صاحب نے نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پینے کی چیزیں خوب پیو، لیکن باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، باتوں میں ہرگز اپنے آپ کو نہ لگانا، ورنہ اعتکاف بھی برباد، روزہ بھی برباد، حاصل کچھ نہیں۔ اور اس حدیث اور اس وعید کی ہم مستحق بن جائیں گے کہ جبریل امین علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں وہ انسان، برباد ہو جائیں وہ انسان جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام آمین فرما رہے۔ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اولاً تو جبریل کی بد دعا ہی کتنی سخت، پھر نبی علیہ السلام کی آمین نے تو اور سخت بنا دیا۔ ان دو پر میں دو باتوں کا اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ وہ مسجد نبوی کی بد دعا ہے اور منبر رسول کی بد دعا ہے، اور سخت ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہماری بخشش نہ ہو تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ اس لیے
خوب کھاؤ خوب پیو، حضرت شیخ کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں، سو جاؤ لیکن باتیں نہ کرو، اپنے وقت کو برباد نہ کرو، فون پہ اپنے وقت کو برباد نہ کرو، واٹس ایپ پر اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ ہم نے بہت فون استعمال کر لیا، اگر 10 دن احتیاط کر لیں گے ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ اور اخیر میں ایک واقعے پر جو ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ، لوگ مفتی محمود الحسن بولتے ہیں، یہ غلط ہے، مفتی محمود حسن نام ہے حضرت کا، الحسن پر الف لام نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سے خود کسی نے کہا تھا تو حضرت نے فرمایا میرا نام محمود حسن ہے، محمود الحسن نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بہت عبرت کا واقعہ۔ فرمایا کہ ایک مولانا صادق صاحب تھے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک لمبی مدت تک مکہ المکرمہ میں قیام کیا، بہت لمبی مدت تک حضرت ہی کے پاس رہتے تھے، رمضان میں بھی خوب طواف، خوب نمازیں، خوب تلاوت، سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ وہ تھے حکیم بھی تھے اور عالم بھی تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ تو ایک لمبی مدت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، طواف بھی خوب، نمازیں بھی خوب، اعتکاف بھی، اور وہ بھی وہاں کا اعتکاف مکہ المکرمہ کا۔ لیکن حاجی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، مولوی صادق یہ نہیں کہا تم نے، ہم نے، تم نے نہیں، ہم نے۔ فرمایا ہم نے طواف بھی بہت کیے اور ہم نے فلاں بھی بہت کیا اور اعتکاف بھی مسجد حرم میں کیا اور فلاں اور فلاں، لیکن فرمایا مولوی صادق پھر بھی ثواب تو خوب ملا لیکن دل کی صفائی نہیں ہوئی۔ صاحب نے فرمایا ثواب تو ملا، اس لیے کہ عبادت کی ہے تو ثواب ملا، لیکن دل کی صفائی نہیں ہوئی۔ میری رائے یہ ہے کہ تم مولوی رشید احمد کے پاس چلے جاؤ ہندوستان، یعنی حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس، وہاں چلے جاؤ تم۔ مولانا صادق صاحب یہاں تشریف لائے، حضرت گنگوہی نے پوچھا، فرمایا کہ حضرت نے یہ جملہ فرمایا، باقی مجھے تو کچھ کہا نہیں، صرف اتنا کہا مولوی رشید احمد کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت گنگوہی نفس شناس تھے، حضرت نے فرمایا کہ 1 مہینے تک حدیث پڑھانا چھوڑ دو، تمہیں حدیث نہیں پڑھانا ہے، اور 1 مہینے تک حکمت کا کام چھوڑ دو، دوائی دینا چھوڑ دو، بس 1 مہینے تک حدیث بھی چھوڑ دو اور یہ حکمت کا کام بھی چھوڑ دو، اور بس اللہ اللہ کرو، اور اس طرف توجہ بھی نہ کرنا کہ مجھے حدیث پڑھانا ہے یا مجھے حکمت کا، بس کچھ نہیں۔ مہینہ پورا ہوا تو اس کے بعد فرمایا اب جاؤ حاجی صاحب کے پاس۔ اب چلے پانی جہاز سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حاجی صاحب نے قلب پر نظر کر کے فرمایا مجھے مجائے آئے، مولوی رشید نے بنا دیا تمہیں۔ اب اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا طواف بھی تم کرتے تھے، اعتکاف میں بھی بیٹھے، کعبۃ اللہ میں بھی بیٹھے، مسجد حرم میں نمازیں بھی تم پڑھتے تھے، لیکن دل اعتکاف میں لٹکا ہوا تھا، طواف میں لٹکا ہوا تھا، مجھے حدیث پڑھانا ہے، مجھے اس کو پڑھانا ہے، مجھے اس کو پڑھانا ہے، مجھے ابھی کچھ دوائی دینا ہے، مجھے حکمت کا کام کرنا ہے۔ تو عبادت میں توجہ الی الخالق نہ رہی، دوسری توجہ ہو گئی، اس کی بنیاد پر حاجی صاحب نے روانہ کر دیا تاکہ دل اپنا خالص اللہ کی طرف ہے، خالص اللہ کی طرف، قطعاً کسی بات کی طرف اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ہمارا دل نہ جائے، بس اللہ ہی کی طرف اپنا دل رہے مکمل طور پر۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پھر حاجی صاحب نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب حاجی صاحب نے اس کیفیت کو معلوم کر لیا تو اس لیے نہیں کہا کہ شاید مولوی صادق یہ کہہ دیتے کہ نہ آپ حکیم ہو نہ آپ محدث ہو، تو آپ کیسے مجھے اس سے روک رہے ہیں؟ حضرت گنگوئی حکیم بھی تھے اور حضرت گنگوئی محدث بھی تھے، اس لیے ان سے سوال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس بنیاد پر حضرت گنگوہی کے پاس بھیج دیا۔ خیر میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہمارا دل جو ہے یہ 10 دن بس اللہ کی یادوں سے معمور رہیں، بھرپور رہیں، اللہ ہی کے ذکر و فکر میں ہمارے ایام گزرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.